فرحان رضا صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کھڑکی میڈیا میں. اور ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا پاکستان میں اور کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیا گیا. یہ پاکستان میں یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، اس کی انٹینسٹی کم نہیں ہو رہی بلکہ لگ رہا ہے کہ شاید بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ارسلان خان کو اٹھایا گیا. ارسلان خان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک MKM الطاف گروپ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ ٹویٹ کر رہے تھے. اس سب میں جو دو بنیادی باتیں تھیں جو بڑی تشویشناک ہیں اور جو ایک عرصے سے سب تمام ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور تمام سیاسی ایکٹیوسٹ اس بات پہ اٹھاتے رہے کہ رینجرز آئی رات کو انہیں اٹھا کر لے گئی ان کے گھر سے اور پھر انہیں رکھا. لیکن دیکھیے انہیں چھوڑا کب؟ جب سوشل میڈیا پہ شور مچا اور جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا. اس کے بعد انہیں رہا کیا اور یہ ایک پریس ریلیز جاری کی رینجرز نے کہ جناب یہ ان کے دہشت گرد گروپ سے تعلق تھا، روابط تھے، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے دہشت گرد گروپ سے مالی اعانت لینے کا. ہم نے ان کو سول حکام کے حوالے کر دیا ہے اور اس یقین دہانی پہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب جب بھی انہیں طلب کیا جائے گا یہ آئیں گے. اب یہ پوری پریس ریلیز اٹ سیلف اتنی کنٹراڈکٹری ہے کہ وہ سوال اٹھاتی ہے رینجرز کی پوری کارروائی پر. پہلی بات یہ کہ اگر یہ دہشت گرد گروپ سے رابطہ رکھتے تھے تو بھائی آپ نے جس پروسیس کے ذریعے اٹھایا تھا اسے چھوڑا کیسے، اگر آپ کا یہ خیال تھا؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے روابط بھی تھے اور اس نے اعتراف بھی کر لیا. تو اگر اس نے اعتراف کر لیا تو پھر آپ نے تنبیہ دے کے کیوں چھوڑا؟ نمبر 1 یہ کنٹراڈکشن ہے ان کی پوری کارروائی کے اوپر جو انہوں نے کی کہ رات کو گئے اس کے گھر پہ جا کے دھاوا بولا، بندوقیں تانی، اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کو رکھا. بھائی اتنا بڑا دہشت گرد گروپ سے اس کا تعلق تھا، اتنا بڑا وہ خود ان کا پارٹنر تھا، تو آپ نے اتنی جلدی کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کیا تحقیقات کی؟ نمبر 1 ظاہر ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کہ یہ ایک سیاسی کارروائی ہے، کیونکہ الطاف حسین گروپ جو ہے وہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور صرف ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بلکہ جو MKM پاکستان ہے، بہادر آباد گروپ جسے کہا جاتا ہے، انہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، PSP کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کوئی ایسا ان کے لوگ آ رہے ہیں تو ہم انہیں کسی طرح سے منظر عام پہ نہ آنے دیں، انہیں دبا کے رکھیں. تو آپ نے ایک سیاسی کارکن کو پہلے دہشت گرد قرار دیا، پھر آپ نے کہا آپ نے دہشت گرد کو تنبیہ دے کر چھوڑ دیا. یار ایک بات بتائیں، لوگ بے وقوف ہیں کیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ دہشت گرد کو تنبیہ دے کے چھوڑیں گے؟ آف کورس آپ دہشت گرد کو تنبیہ دے کے نہیں چھوڑیں گے، آپ دہشت گرد کے ساتھ تمام قانونی کارروائیاں کریں گے، اس کے بعد اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. تو جب وہ دہشت گرد نہیں ہے تو آپ ایک سیاسی کارکن کو دہشت گرد قرار دے کے اپنی بات کا وزن کیوں کم کرتے ہیں؟ آپ کی اس بات سے ہو کیا رہا ہے؟ جو اصل دہشت گرد اگر کبھی پکڑا جائے گا، جو پاکستان کے اندر اسکولوں میں بم دھماکے کرنا چاہتا ہے، جو فائرنگ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایسا ہی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف آپ اس وقت اس کو دہشت گرد قرار دے کر چھوڑ رہے ہیں جس وقت آپ افغانستان میں TTP سے، جو کہ آپ نے خود دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے، جس نے بہت دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں اس میں وہ ملوث رہی ہے، آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کے قول و فعل میں کوئی تعلق نہیں بنتا، آپ اس پورے قانونی عمل کو ہی مشکوک بنا دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ اصل مجرموں کے خلاف کارروائی ہو سکے. وہ ایک سیاسی کارکن تھا، ہے، سب کو پتا ہے، سپورٹر ہے، اور وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے زیادہ اور وہ وہیں پہ رہتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں جی یہ ایک ممنوع، ایک ایسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے. یہ کام FIA کا تھا، جو سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ایسی ناپسندیدہ ہو رہی ہو تو وہ اس پہ جواب طلب کرتے ہیں. یہ کام CTD کا تھا اگر اس کے خلاف واقعی کوئی روابط ہیں. آپ نے بالکل وہی کام کیا جیسے آپ نے مریم نواز کے لیے ہوٹل پہ چھاپا مارا، پھر بعد میں آپ کو معذرتیں کرنی پڑیں، بعد میں سیاسی مزاحمت برداشت کرنی پڑی. تو یہ ایک سلسلہ پاکستانی ریاست میں کافی عرصے سے جاری ہے کہ سیاسی کارکنان کو پکڑا جاتا ہے، جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ انہیں دہشت گرد قرار دے کے رپورٹ آگے بھیج دیتی ہیں، میڈیا ان پہ مبینہ بھی نہیں لگاتا اور دہشت گرد قرار دے کے چلا دیتا ہے، حالانکہ جب تک ان کا جرم ثابت نہ ہو وہ مبینہ ہو سکتے ہیں. اس پورے عمل میں اگر خود یہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ ریاست کو اور ریاست کی کارروائیوں کو کتنا کمزور کر دیتے ہیں، ریاستی اداروں کو کمزور کر دیتے ہیں. دنیا آج بے وقوف نہیں ہے. سب جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو ٹویٹر پہ موجود ہیں، جو فیس بک پہ موجود ہیں، جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب سمجھ جاتے ہیں. 5 منٹ میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ارسلان خان جیسے لوگ جو ہیں یہ احسان اللہ احسان نہیں ہے.
یہ صرف ٹویٹر پہ اپنی ذاتی جو ہے کتھارسس کرتے ہیں یا اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو شو کرتے ہیں، دیٹس اٹ. تو یہ ایک پاکستان کے اندر جو مذاق ہو رہا ہے، یہ قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے. یہ جب تک نہیں بند ہوگا تب تک ان کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں وہ ایک خود ہی مشکوک حیثیت اختیار کرتی جائیں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اصل دہشت گرد پکڑے جائیں گے یا پکڑے جاتے رہیں، وہ پھر عدالتوں سے مختلف بنیادوں پہ رہا ہو جاتے ہیں. یہ ہے وجہ. ایک اس میں جو آپ کی بات میں شروع میں آپ نے ایک بات کہی اور بعد میں بھی اس کو دہرایا، بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ پاکستانی چند ملین لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. سوشل میڈیا کا امپیکٹ اتنا زیادہ آپ کے خیال سے کیوں ہے، اور اس پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو اس قدر سنجیدگی سے کیوں لیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں یہ وہ ہیں پاکستان کے لوگ جو لکھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن وہ جو ریز کر رہے ہیں، ان کو مسئلہ ان لوگوں کے ٹویٹ سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے ان لوگوں کے سوال اٹھانے سے. کیونکہ وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ ہماری ریاست کی پالیسیز پہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، ریاست نے آج تک تو یہ رویہ رکھا ہے، ہم نے پالیسی اپنا لی ہے، آپ اس کو منوعن تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے جناب، ٹی ٹی پی دہشت گرد تھی، آپ منوعن تسلیم کر لیں، کر لیا جناب. اب جناب ہمیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں، ہم کر رہے ہیں جی، آپ اس کو منوعن تسلیم کریں. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار کیوں کریں، انہیں سوال پہ اعتراض ہے. این کے ایم دہشت گرد ہے، اچھا جی آپ نے کہا دہشت گرد ہے، سب کچھ ہم نے مان لیا، لیکن اب اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ثابت تو کریں، اگر وہ بیٹھ کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو دہشت گرد کیوں ہوئے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ یہ نہیں بات کر سکتے، آپ انہیں دہشت گردی مانیں. تو جو ٹویٹر پہ فیس بک پہ لوگ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی کل آبادی کا چند فیصد ہیں، لیکن وہ چند فیصد ہیں جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو اربن پاپولیشن کا حصہ ہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں پاکستانی ریاست کی اپنائی گئی پالیسیز پہ. انہیں سوال ناپسند ہے، یہ کہتے ہیں ہم سے سوال نہ کریں آپ، ہم نے جو کہا ہے آپ مانیں کہ ہم ہی پاکستان کے حق میں بہتر بات کرتے ہیں اور آپ اس کو تسلیم کر لیں. اب ایک عرصے سے، اب یہ صرف اس مسئلے پہ نہیں ہے، دہشت گردی اور جناب سیاسی مخالفت پہ، آپ آئی ایم ایف کا ایشو دیکھیں، ہر دفعہ ہر حکومت ریاست کے ساتھ مل کے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر حکومت نے مذاکرات کیے. پاکستانی قوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف بہت ضروری تھا، ہم نے اس سے مذاکرات کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ٹیکسز لگانا لازمی ہے، اب آپ برداشت کر لیں. کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی آئی ایم ایف سے کیوں جانا ضروری ہے. وہ جو لنگڑی لولی پارلیمنٹ موجود ہے، پہلے اس پہ تو بحث کرو، پہلے اس پہ بحث کرو کہ یہاں تک معاملات پہنچے کیوں. وہ جو آپ نے اتنی بڑی اکنامک افیئر منسٹری بٹھائی ہوئی ہے، جس کا کام ہے پاکستان کے اکنامک افیئرز کو صحیح چلانا، وہ جو اسٹیٹ بینک بٹھایا ہوا ہے آپ نے، جن کو آپ پالتے ہیں پیسے دے کے، کبھی آپ امریکہ سے مشیر لاتے ہیں، کبھی آپ یورپ سے مشیر لاتے ہیں، ان کو سوال تو کریں کہ ہم اس انجام پہ کیوں پہنچے ہیں، کیوں نہیں روکے. ان کا تو کوئی احتساب کریں. احتساب ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک دھندا بنا ہوا ہے، ایک کاروبار ہے، یہ ایک بزنس ہے کہ ہر کچھ سال بعد پاکستان کو لے جا کے آئی ایم ایف کے بعد گروی رکھوا دو، ان سے پیسے لو، ٹیکسز عوام سے نکالو، اور جناب جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور جتنے اکنامک افیئر ڈویژن کے افسران ہیں وہ بعد میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جا کے نوکریاں ڈھونڈ لیں، وہاں پہ جا کے اپنے سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ زندگیاں گزاریں. پاکستانی قوم ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو جو ہے جواب دیتی رہے. جب تک یہ پالیسیز کے معاملات ہیں، ان پہ کوئی سوال نہیں کرتا. ان کو اعتراض ہے سوال کرنے سے. ایک اور چیز جو شروع میں آپ نے کہی، اس کے اوپر آخری سوال آپ سے، کہ جب سوال اٹھایا گیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے یا سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی ادارے سوال اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد شرمساری کے بعد یا کسی اس پہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے پریس ریلیز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو کیا ایک دو انسٹنسز کے بعد سے ان کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے تھا، اور یہ ایک ہی غلطی بار بار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس وقت ریاست جو نا، اس نے وہ اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے، وہ منہ زور گھوڑا بنی ہوئی ہے، دوڑے جا رہی ہے. ریاستی اداروں کا خیال ہے کہ ہم پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم سے کون پوچھے گا؟ پیپلز پارٹی پوچھے گی، نون لیگ پوچھے گی، اے این پی پوچھے گی، کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ سب کے کیسز ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو بھی غائب کر دیں گے.
جب ریاست کے ادارے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک رکھیں کہ ان کے سامنے ریاستی اداروں کے سامنے ریاستی ادارے ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، جب آپ یہ سلوک رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک کارروائی کرتے ہیں پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر آپ ایک کارروائی کرتے ہیں پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یہ کسی ایک افسر کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بیک فٹ پہ ملک جاتا ہے، یہ ایک افسر نہیں جاتا۔ افسر آتے جاتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے، لیکن ملک تو اپنی جگہ ہے نا، ریاست تو اپنی جگہ ہے نا۔ جس شرمندگی ریاست کو اٹھانی پڑتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو افسر آ کے، جو حکمران آ کے، اب سول مطلب ملٹری اور سول بیوروکریسی کی بات کریں، ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہی رویہ ہے، وہ آ کے جو بھی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ سوچتا ہے بس میں تا حیات یہاں پہ ہوں، جب چلا جاتا ہے تو معذرتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی نواز شریف صاحب نہیں بنائی تھی نا احتساب، جب پیپلز پارٹی کہتی رہی اس پہ بات کر لیں نیب پہ تو منع کرتے رہے، اب انہیں نیب پہ بات کرنی پڑی نا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے ہماری ریاست کا کہ جو سیکھ نہیں رہی اپنے قدم سے۔ ان کو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ اندر کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے، ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا جو قدم اٹھائیں اس میں کہیں پاکستانی عوام کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ یہ لوگ خود جواب دہ نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ ہم بھی جواب دہ ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں۔ جس وقت یہ چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ آ جائے گا خود بخود چیزیں صحیح ڈگر پہ چلیں گی۔ فرحان صاحب بہت بہت شکریہ۔ ویلکم۔